سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا وبالله نسأل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ مرتبہ جون پر علم پاک سے درود شریف پڑھیں. پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی کے تمامی حضرات کہ آج کی یہ پوری رات 2 بجنے کو ہے. اتنی دیر تک آپ اس پاک محفل میں بیٹھ کر پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر ہم سب کے دستگیر یعنی غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنتے رہے. غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ جس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا عرب رکھتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے. اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے. تو اللہ کی وہ شان ہے کیا جو سب سے بڑی ہے؟ کیونکہ اللہ کی وہ شان اللہ نہیں، اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے. تو اللہ کی شان ہے کیا؟ بس چند منٹ میں میں آپ سے رخصت ہوں گا. اس کے لیے آپ دیکھ لیں اور غور سے سن لیں. ایک ہے الہیت، ایک ہے نبوت، ایک ہے ولایت. الہیت، نبوت، ولایت. الہیت کی دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ولایت ہے. حضرات ہر نبی اللہ کی شان، ہر نبی اللہ کی شان. اب آپ پوچھیں گے جب ہر نبی اللہ کی شان تو پھر امام الانبیاء کا کیا ہے مقام؟ تو میں کہوں گا مسلمانوں اس فرق کو بھی آپ محسوس کر لیجئے. سارے نبی سارے انبیاء اللہ کی شان، مگر امام الانبیاء اللہ کی سب سے بڑی شان. مسلمانوں یہ سارے نبی تو خدا کی شان، مگر مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی شان ہے. للہ المثل الاعلی، اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے، یعنی رب کا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے. سارے نبی خدا کی شان اور سارے ولی نبی کی شان. جس نبی کی امت کا ولی ہوگا مسلمانوں، جس شان کا نبی ہوگا اس کی امت کا ولی اسی شان کا ہوگا. کیونکہ جو خدا کی قدرت ہوتی ہے وہی نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور جو نبی کا معجزہ ہوتا وہی اس کی امت کے ولی کی کرامت ہوتی ہے. ولی جو دکھلاتا ہے مسلمانوں وہ جس نبی کی امت کا ہے اس نبی کا معجزہ ہی وہ ہوتا ہے، اور وہ ولی اسی شان کا ہوگا جس شان کا اس کا نبی ہے، یعنی جس نبی کی امت کا وہ ولی. مسلمان تو سارے نبی خدا کی شان اور مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی شان. ولی نبی کی شان تو عقل کہتی ہے جب ولی نبی کی شان تو ہر نبی کو ولی ملنا چاہیے نا، کیونکہ ہر نبی کی شان ہوگی اور ولی نبی کی شان ہے
تو ہر نبی کو ولی ملنا چاہیے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، یعنی ہر نبی کو ولی ملے، ان کی شان ان سے ظاہر ہوئی۔ آپ اس کے لیے دیکھ لیں کہ ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی امت کو رب کائنات نے ولی دیا ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو، مجھے واقعہ نگاری نہیں کرنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تخت بلقیس کو منگانا تھا مسلمانوں، تو اس تخت کو منگانے کے لیے اپنے درباریوں میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اے میرے درباریوں، تم میں کون ہے جو تخت کو اٹھا کر کے لائے، اس کے عرش کو اٹھا کر کے لائے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے میرے درباریوں، تم میں کوئی ہے جو اس کے تخت کو، اس کے عرش کو، اس کے آنے سے پہلے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو کر کے میرے پاس آئے، اس کے تخت کو میرے پاس پہنچا دے، میری دربار میں لا کر کے حاصل کر دے۔ واقعہ سنے ہے کہ پہلے عفریت تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں اس تخت کو میں لاؤں گا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے کیا اعلان کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس نے کہا، یہ قرآن ہے مسلمانوں، اس نے کہا کہ میں تخت کو لے آؤں گا، اور کتنا ٹائم لوں گا، آپ دربار لگائے گا، اس کو برخاست کریں گے، اس سے پہلے میں تخت کو لا کے حاصل کر دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بیٹھا دیا۔ کیوں بیٹھا دیا؟ اس سے یہ کام کیوں نہیں لیا؟ تخت ان کو منگوانا ہی تھا، منگوا لیے ہوتے، مگر اس کو کیوں بیٹھا دیا؟ اس لیے کہ اس نے ٹائم بتایا تھا کہ آپ دربار لگائے ہیں، جب تک یہ دربار برخاست کریں گے اس سے پہلے میں تخت لا کے حاصل کر دوں گا۔ اس سے یہ کام کیوں نہیں لیا سلیمان علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا میری دربار میں ایسا بھی بیٹھا ہے جو اس تخت کو بہت اس سے بھی کم سے کم ٹائم میں لا سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا، اس لیے اس کو بیٹھایا۔ دوسرا کھڑا ہوگا اور دوسرا کھڑا ہوگا تو اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب وہ دوسرا کھڑا ہوگا، وہ کتاب الہی کا عالم تھا، وہ کھڑا ہوگا اور اس نے کھڑا ہو کر کے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس تخت کو میں لاؤں گا اور کتنا ٹائم لوں گا، پلک چھپکتے لے آؤں گا۔ مسلمانوں اتنا کہا اور وہ تخت بلقیس کو دربار میں سب نے دیکھ لیا، اس ولی کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، ان کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، اور وہ عالم دین جو کتاب الہی کا علم رکھتا تھا اتنی دوری سے تخت کو لا کر کے، اتنا وسنی تخت کو لا کر کے رکھ دیا، نہ جانا کسی نے دیکھا نہ آنا کسی نے دیکھا، کیونکہ لانے کے لیے جانا بھی پڑے گا اور وہاں سے اٹھا کے لانا بھی پڑے گا۔ مگر ان کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، تو جو امام الانبیاء کی امت کا ولی ہو اس ولی کی شان کیا ہوگی؟ اور مسلمانوں سارے ولی تو نبی کی شان ہے، تو سارے کے سارے ولی نبی کی شان، مگر غوث پاک اور رسول پاک کی سب سے بڑی شان کا نام ہے، سب سے بڑی شان کا نام غوث پاک ہے۔ اور رب کائنات نے سارے نبیوں کو ولی دیا مگر غوث اعظم کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے غوث اعظم کسی کو نہیں دیا کہ سارے نبی اور رسول اعظم نہ ہو سکے، اسی لیے کسی نبی کو خدا نے غوث اعظم نہیں دیا۔ غوث اعظم دیا تو رسول اعظم کو دیا۔ جس رسول پاک کی امت میں آپ ہو مسلمانوں، رب کائنات نے اس رسول کو رسول غوث اعظم دیا۔ آپ مقدر کے دھنی ہو کہ غوث اعظم کے ذکر محفل میں آج کی رات کو گزارے ہو، بڑے مقدر والے ہو۔ بس یہی دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے، اگر قیامت کے دن ہم سب کو غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی
من کل ذنب وتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔